اللہ اکبر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج 1 شوال 1441 ہجری، 25 مئی 2020 عیسوی، 12 گتے جیٹھ 2077 بکرمی، سوموار کا دن۔ میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر لے کر حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ آج ماشاء اللہ تبارک و تعالی عید کا دن ہے اور عید کا خطبہ آپ انشاءاللہ تعالی سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے پروگرام کے آغاز میں تلاوت قرآن مجید سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ بعدہ ایک نظم انصر نیپالی کی تخلیق اور انہی کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ کورونائی عید کی دلی مبارکبادی، جس کا بول ہے کھلے ہیں پھول چمن میں بہار آئی ہے، ہماری عید خوشی کا پیغام لائی ہے۔ یہ سماعت فرمائیں۔ کھلے ہیں پھول چمن میں بہار آئی ہے، کھلے ہیں پھول چمن میں بہار آئی ہے، ہماری عید خوشی کا پیام لائی ہے، ملی ہے روز کی خوشیاں چلو مناتے ہیں، ملی ہے روز کی خوشیاں چلو مناتے ہیں، وہ دیکھو عرش کی رحمت بھی مسکرائی ہے، کھلے ہیں پھول چمن میں بہار آئی ہے، ہماری عید بھی
مستی ہے نہ ہی کوئی برائی ہے، ہماری عید خوشی کا پیام لائی ہے، ہمارے روزے بھی اس کورونا بیماری سے ہمارے روزے بھی گزرے ہیں فاقوں میں، لیکن ہمارے روزے بھی فاقوں میں گزرے ہیں، لیکن متاع صبر و وفا میں کمی نہ آئی ہے، متاع صبر و وفا میں کمی نہ آئی ہے۔ اور اس کورونا کی وجہ سے یہ شعر دیکھیں، ہمارا حال نہ ہمارا حال نہ پوچھو، سراپا ماتم ہے، میری خوشی بھی میری خوشی کو غمی سے کہاں رہائی ہے، میری خوشی کو غمی سے کہاں رہائی ہے، نماز عید بھی مسجد میں پڑھ نہیں سکتے، جوانوں صبر کرو عید کورونا آئی ہے، پھٹی قمیص مفلسوں کے تعلق سے پھٹی قمیص پہن کر وہ مسکراتا تھا، نئی پوشاک نے میری ہنسی اڑائی ہے، میری طرف سے بھی میری طرف سے سبھی کو خوشی مبارک ہو، سرور عید بھی عنصر دلوں پہ چھائی ہے، ہماری عید خوشی کا پیام لائی ہے، کھلے ہیں پھول چمن میں بہار آئی ہے۔ اللہ اکبر میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، سامعین و سامعات کرام، سب سے پہلے عید کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں قبول فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، تراویح اور نیکیوں کو قبول فرمائیں، اور ہم لوگوں نے جو مل کر اللہ تعالیٰ عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے سروں سے گزر گیا، آج سے جہنم کے دروازے کھل گئے، لیکن جو اللہ رمضان کا ہے وہی اللہ باقی مہینوں کا بھی ہے۔ ہم جس طرح رمضان میں برائیوں سے بچتے تھے اسی طرح سے اور مہینوں میں بھی ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ نیکی کرنے کا زمانہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ باقی ہے۔ ہم وہی دان، وہی روزہ، نمازیں، تہجد وغیرہ جو ہم رمضان میں کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، وہ ساری عبادتیں ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ان نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جو ہمارے لیے ہے وہ 24 گھنٹہ میں 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں،
ان فرض نمازوں کو ہمیں کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رمضان کا روزہ امسال ختم ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفلی روزے باقی نہیں ہیں۔ اسی کے بعد شوال مہینہ میں 6 روزی بھی جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں، 6 روزے۔ اور بہت ساری جگہوں پر لوگوں میں مشہور ہے کہ جو آدمی یا جو عورت عید کے فوراً والے دن میں اگر 6 روزی کی شروعات نہیں کی تو اس کی 6 روزی نہیں ہوگی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت شریعت میں نہیں ہے، بلکہ آپ 10 شوال سے بھی رکھ سکتے ہیں، 15 شوال سے بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار رکھ سکتے ہیں اور ناغا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ شوال مہینہ کے اندر ہی رکھنا پڑے گا۔ اور بہت سارے علماء نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ رمضان کی قضا جن لوگوں پر باقی ہے پہلے وہ قضا پورا کرے تب شوال کی 6 روزی رکھے۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، عورتوں کے لیے خاص کر جو نوجوان عورتیں ہیں ان کے لیے 6 روزی یہ نفلی روزے ہیں چونکہ، تو شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اگر شوہر اجازت نہ دے تو ان کے لیے 6 روزی رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے 9 عرفہ کے دن کا 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، وہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے محرم میں 9 اور 10 تاریخ یا 10 اور 11 کے نفلی روزے بھی ہم رکھیں۔ تو یہ سب نوافل روزے ہیں، اور ہم اگر چاہیں تو ہر مہینے میں چاند کے 13، 14، 15 کو رکھیں گے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور ہر ہفتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نیکیوں کا دن ختم نہیں ہوا، نیکیوں کا مہینہ ختم نہیں ہوا، سارے مہینے سارے دن میں ہم نیکی کر سکتے ہیں، لیکن جو افضلیت اور جو برکت اور جو فضیلت رمضان میں تھی وہ پھر آئندہ ہی رمضان میں ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آئندہ رمضان کی بھی بہاریں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو لیجئے آج کا عید کا خطبہ سماعت فرمائیں۔ خطیب ہیں مولانا ضیاء اللہ ندوی۔ عید کا پیغام عنوان ہے، عید کا پیغام۔ تو مولانا ضیاء اللہ ندوی سے سماعت فرمائیں عید کا پیغام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. محترم سامعین، دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و توصیف کی توفیق نصیب ہو جائے تو اس کے حمد کے سامنے دنیا و ما فیہا کی باقی نعمتیں ہیچ ہیں۔ تمام کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان مبارک کے روزے کی توفیق عطا فرمائی اور رات کے قیام، دیگر احکام پر عمل اور پابندی
کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو موقع عنایت فرمایا۔ محترم سامعین، ماہ رمضان مبارک اپنی رحمتوں، برکتوں اور انعامات و اکرام کی نوازشوں کی بارش کے بعد ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہم نے مسلسل ایک ماہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزے رکھے، اس کی عبادات میں ہم اور آپ لگے رہے۔ آج یہ عید الفطر کا دن ہے۔ پورے عالم اسلام کے اہل ایمان کو عمومی طور پہ اور سامعین و سامعات نوجوان ساتھیوں کو خصوصی طور پہ میں اسلامی طریقے پہ عید الفطر کی مبارکبادی دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی عید کی دوگانہ نماز کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کے لیے اس عید کو باعث خیر و برکت بنائے۔ ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں آنے والے جو ایام ہیں ان تمام دنوں کو اللہ رب العالمین خوشی اور مسرت کا ذریعہ بنائے۔ عید اجتماعی خوشی کا نام ہے اور ہر قوم کے اندر دنیا جب سے قائم ہے تب سے عید کا تصور پایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب ان کی توبہ قبول فرمائی، اس خوشی میں انہوں نے اپنے عید منائی اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ رب العالمین نے جب نجات عطا فرمائی تو نوح علیہ السلام کی قوم نے اس دن خوشی منائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے جب نجات ملی، اس کی قوم نے اس دن خوشی منانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے جب نجات ملی تو بنی اسرائیل نے اس دن عید منانے کا سلسلہ شروع کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ تشریف لاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ خوشی منا رہے ہیں اور کھیل کود رہے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں، جواب ملتا ہے آپ کو کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی اور پیغمبر کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اسی لیے ہم لوگ آج کے دن خوشی مناتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم یومان یلعبون فیہما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم العزها ويوم الفطر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ کھیل رہے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کا طور طریق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کے لیے دو دن عید متعین کر دیا ہے، تمہارے ان دنوں کو عید کے دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے تبدیل کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، عید ہماری زندگی میں یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ عنوان ہے وہ عید الفطر کا پیغام ہے۔ عید الفطر ایک ماہ کے مسلسل روزہ کے بعد شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو پوری دنیا کے اندر منائی جاتی ہے۔ مسلمان ایک مہینہ پوری مشقت کے ساتھ مشق اور ریاضت اور تربیت حاصل کرتا ہے اپنے نفس کی تزکیہ کے لیے، نفس کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے۔ وہ نفس جس کے اندر آلائشیں اور گندگی داخل ہو جائیں، گناہ کی وجہ سے جب اس کے اندر سیاہی پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مواقع فراہم ہوتے ہیں بندوں کو صاف کرنے کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کیا وہی شخص کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کے پاک کرنے کا اہتمام نہیں کیا، اپنے دلوں کو جسے اللہ رب العالمین نے پاک اور صاف عطا کیا تھا اس کو نجاستوں سے، گناہوں سے، گندگیوں سے، برائیوں سے، فسق و فجور سے آلودہ کیا، وہ شخص ناکام ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہوں پر انسانوں کو دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی طہارت، دلوں کی نظافت پر ابھارا ہے،
جیسے کہ جسم کی صفائی، جسم کی طہارت اور جسم کی نظافت کا حکم دیا ہے، اور اہل ایمان جیسے اپنے جسم اور بدن کو صاف رکھتے ہیں ان سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، ہر اس تمام برائیوں سے، ان گناہوں سے جس سے سماج اور معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے خود انسان کو ذاتی طور پر نقصان پہنچتا ہے۔ روزے کے اندر ایک ماہ میں ہم نے اور آپ نے جو سبق حاصل کیا ہے وہ یہی سبق ہے، پوری مشقت اور ریاضت کے ساتھ پوری تربیت، ایک ماہ کا پورا ماہ رمضان کے مدرسے میں داخلے کے بعد یہی سبق ہم اور آپ نے حاصل کیا ہے کہ ہم نے کھانے پینے کو صرف ترک نہیں کیا، بلکہ ہم نے یہ عہد کیا کہ ہر ان گناہوں سے خود کو باز رکھیں گے جو گناہ انسانوں کو فسق اور فجور اور گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، جو گناہ انسانوں کو اللہ رب العالمین سے دور کر دیتا ہے، جو گناہ انسانوں کو انسانوں سے دور کر دیتا ہے، جو گناہ انسانوں کو انتہائی زیادہ ذلت اور پستی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ تمام ان گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے جس گناہوں کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد اور سلب ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں روزہ کے احکام کے سلسلے کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین روزے کا حکم فرما کر کے تمہارے ساتھ عظیم احسان کرنا چاہتا ہے، آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں سختی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ روزہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم احسان ہے۔ اس روزے کے ذریعے ہم آپسی معاشرتی اور انسانی دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، جس سے ہمارے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپسی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم فرشتہ صفت مخلوق کے صف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے شادی نہیں کرتے، ان کے اندر یہ توالد اور تناسل کا سلسلہ نہیں ہوتا، ایک روزے دار شخص بھی کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور اللہ کی عبادت پہ مشغول اور اس میں معمور رہتا ہے، جیسے کہ فرشتے کو حکم ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کام فرشتے کرتے جس کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو ان اہم ترین احکام کی پابندی کے لیے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ روزے کے اندر اہم ترین عبادات قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے احکام کی پابندی کی بجا آوری ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ماہ رمضان کے آخر عشرے میں ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اعتکاف کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اعتکاف سے ہمارے اور آپ کے ذہن میں غار حرا کا وہ تصور زندہ ہو جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی آبادی سے کٹ کر غار میں چلے جاتے تھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے، جہاں پوری انسانیت کی مشکلات اور مصائب اور عقدہ کشائی، مسلمانوں انسانیت کی پریشانی کا حل جس غار میں جبل النور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور وحی نازل کی، اس کی ایک شکل اعتکاف میں رہنے والے معتکف حضرات جب ایک کنارے میں مسجد کے ایک گوشے میں جب گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں اور ایک کہف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو ذہن میں وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ یہی وہ صورت اور شکل رہی ہوگی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کٹ کر دنیا سے علیحدگی اختیار کر کے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت یکسوئی کے ساتھ کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین سے انسانیت کے مسائل کا حل مانگنے کے لیے آپ دنیا سے الگ تھلگ ہیں۔ کیا آج دنیا کے مسلمان بھی اگر اللہ رب العالمین کی طرف یکسوئی کے ساتھ لو لگاتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے احکام اور کی فرامین کی پابندی کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کیا کہ دنیا کے مسلمان آج جس مصائب میں، جس پریشانیوں میں اور جس حالات سے آج گزر رہا ہے ان حالات سے مسلمانوں کو نجات مل سکتی ہے؟ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو مصیبت سے نجات عطا فرمائی، اور آج بھی یہ قرآن اپنی تمام قوت کے ساتھ اور مکمل انسانی درس اور انسان کے مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان اس قرآن کریم کو اسی طرح اپنائیں۔ ماہ رمضان مبارک کا یہ پیغام کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جس طرح ہم نے مشق اور ریاضت کی ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ اب ہم نے اپنی زندگی میں جس گناہوں سے توبہ کر لی ہے ہم اس کے بعد اب وہ گناہ نہیں کر سکتے۔
عید کا دن روزہ کے مہینے کے فوراً بعد یہ آتا ہے، اور ایک مہینہ کا روزہ دارانہ زندگی گزارنے کے بعد مسلمان آزادی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نماز اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، صدقہ و خیرات کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں عید کی روح ہے، عید کی اسپرٹ ہے۔ عید کی اسپرٹ اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی کبریائی کا اظہار ہے، پوری دنیا میں اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اعلان ہے، اپنی خوشیوں کے ساتھ لوگوں کو خوشیوں میں شریک کرنا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے، اس بات کے لیے عمل کرنا ہے کہ خدا کی دنیا ساری انسانیت کے لیے خوشیوں کی دنیا بن جائے۔ روزہ کا مہینہ گویا تیاری اور احتساب کا مہینہ تھا، اس کے بعد آج کا دن گویا نئے عزم اور نئے شعور کے ساتھ زندگی کے آغاز کا دن ہے۔ آج کا دن دوبارہ نئے حوصلوں کے ساتھ مستقبل کی طرف اپنا سفر شروع کرنے کا دن ہے۔ روزہ اگر ٹھہراؤ تھا تو آج عید کا دن ٹھہراؤ کے بعد آگے کی طرف اقدام ہے۔ روزہ ایک اعتبار سے سمٹنے کا لمحہ تھا اور عید از سر نو پھیلنے اور آگے بڑھنے کا لمحہ ہے۔ روزہ میں آدمی دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے ایک محدود مدت کے لیے کٹ گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی فطری ضرورتوں تک پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ دراصل تیاری کا وقفہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ باہر دیکھنے کے بجائے اپنے اندر کی طرف ہمیں دھیان دینا تھا اور اپنے آپ میں وہ ضروری اوصاف پیدا کرنے جو زندگی کی جد و جہد کے دوران ہمارے لیے ضروری ہیں اور جس کے بغیر ہم کاروبار حیات میں مفید طور پر اپنا حصہ ادا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ صبر و برداشت، اپنی واجبی حد کے اندر رہنا، منفی نفسیات سے اپنے آپ کو بچانا، اس قسم کا ایک پرمشقت تربیتی مہینہ گزار کر دوبارہ زندگی کے میدان میں ہم واپس آئے ہیں اور عید کے تہوار کی صورت میں ہم اپنی زندگی کے اس نئے دور کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس طرح عید کا دن ہم مسلمانوں کے لیے نئی زندگی کے آغاز کا دن ہے۔ روزہ نے ہمارے اندر جو اعلیٰ صفات پیدا کی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم سماج کا زیادہ بہتر افراد بن سکتے ہیں، اب ہم اپنے لیے بھی پہلے سے بہتر انسان ہو سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پہلے سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ روزہ میں آدمی بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے۔ اب ہمیں روزہ سے جب باہر نکل چکے ہیں تو لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی ناخوشگواریوں کو برداشت کرنا ہے۔ روزہ اس نے ہمارے سونے اور جاگنے کے معمولات کو بدلا تھا، اب وسیع تر انسانی مفاد کے لیے اپنی خواہشوں کو ہمیں قربان کرنا ہے۔ روزہ میں ہم نے عام دنوں سے زیادہ خرچ کیا تھا، اب روزہ سے باہر آ کر اپنے واقعی حق سے زیادہ لوگوں کو دینے کی کوشش کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج انعام کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، آپ نے 30 روزہ مکمل کیا، اور یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں سینکڑوں قومیں ہیں اور وہ یہی جانتی ہے کہ مسلمان 1 ماہ کا روزہ رکھتا ہے، انہیں یہ پتہ نہیں کہ 1 ماہ کا روزہ اس کی اہمیت اور اس کا معاملہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین جس شخص کو ہدایت نہیں عطا کرتا، اللہ کی طرف سے جنہیں ہدایت نہیں ملتی، وہ اس اہم ترین فریضے کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا، ہمیں صحت عطا فرمائی اور ایسی صحت دی جس سے ہم روزہ رکھ سکیں، اور پھر اس کے بعد اس نے ہمیں توفیق دی۔ آپ اپنے محلے میں، آس پاس میں اور گاؤں اور علاقے میں دیکھتے ہوں گے بہت سے ایسے افراد ہیں جو جسمانی طور پہ صحت مند تو ہیں اور روزے کے موانع بھی کچھ نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ روزہ سے محروم ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے توفیق جیسی عظیم چیز سے انہیں محروم فرما رکھا ہے۔
توفیق جب تلک نہ ہو آسمان سے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے کبریائی کہا ہم نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت یعنی انسانی زندگی کی عظیم ترین نعمت۔ اگر دنیاوی نعمتوں سے کوئی نعمت انسان کو حاصل ہے تو وہ صحت ہے، اور اخروی نعمتوں میں سے جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ ہدایت ایمان ہے۔ اور یہ دونوں نعمت جس انسان کے پاس حاصل ہو جائے وہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے، وہ دنیا کا سب سے زیادہ غنی انسان ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، جس شخص نے اپنے گھر میں صبح کیا، امن کی حالت میں صبح کیا، جب وہ صبح کیا تو مطمئن ہے، اطمینان کے ساتھ صبح کیا، اور اس کے پاس تندرستی بھی اللہ رب العالمین نے عطا کر رکھی ہے، تندرست بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہے، ایک دن کا اگر اس کے پاس کھانا موجود ہے، اس دن کا کھانا اس کے پاس ہے، تو گویا کہ پوری دنیا کا وہ مالک ہے۔ آج مسلمان غمگین بنا رہتا ہے، افسردہ رہتا ہے، کبیدہ خاطر ہوتا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ اپنوں سے اوپر کو دیکھتا ہے اور ہمیشہ اس کو جو حاصل نعمت ہے اس پہ غور نہیں کرتا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کن کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، صحت ایک عظیم نعمت ہے۔ ہم لمحہ بلمحہ جو سانس لیتے ہیں، داؤد علیہ السلام کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے کوئی نعمت بتا جو نعمت میں شمار نہیں کر سکتا ہوں، تو انہیں کہا گیا کہ تم اپنی سانس کو گن لو، سانس تک تم نہیں گن سکتے، اللہ کی اتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ یہ ہم آنکھ اگر مثال کے طور پہ لے لیں، ایک آنکھ معمولی چیز ہے جس سے ہم پوری دنیا دیکھتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین ہم سے یہ معمولی آنکھ اگر سلب کر لے، یہ آنکھ ہی اگر ہم سے لے لے، تو ہم پوری دنیا کی نعمتوں، اس کی رعنائیوں اور اس کی لذتوں سے اور اس کی خوشنما چیزوں کو دیکھنے سے محروم ہو سکتے ہیں۔ انسان کی ذات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، لیکن افسوس کہ ہمیں اس کا ادراک حاصل نہیں ہے۔ نعمتوں کا اگر ادراک ہو تو انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شکر کہتے ہی ہیں نعمت پر احسان شناسی، اظہار احسان مندی، اور شکر یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے منعم کی تعریف کرے، اس کی حمد بیان کرے، اپنے دل سے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اپنے اعضاء و جوارح سے اس کے حکم کی بجا آوری کرے، بجا لائے۔ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کے احکام کی شکر بجا آوری کریں، ان کے احکام کو بجا لائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب تم ایک ماہ کے روزے کی تکمیل کر لیتے ہو، یہ محض میری توفیق کی وجہ سے ہی ممکن ہے، اور یہ دن چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انتہائی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ احساس اور یہ تجربہ ہے کہ کل یہ مہینہ داخل ہوا تھا، لوگ مسجدوں سے باہر تھے، لیکن اس مہینے کی روحانی قوت اور اسپیڈ کی وجہ سے تمام کے تمام لوگ مسجدوں کے اندر تقریباً داخل ہو چکے تھے رمضان کی برکت سے۔ اب وہ برکتیں تو حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، وہ ماہ رمضان سے ہی متعلق ہیں، لیکن ہم نے تقوی حاصل کیا ہے۔ تقوی مطلوب ہے، روزے کا مقصود ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، اے لوگو تم متقی ہو جاؤ۔ اور یہ تقوی عید کے دن سے اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اندر کتنا زیادہ تقوی اپنایا ہے اور تقوی شعاری اپنے اندر کتنا زیادہ پیدا کی ہے۔ آج سے آپ میدان عمل میں، ہم میدان عمل میں ہیں، دنیا کی نگاہیں ہماری طرف ہیں، ہم اپنی زبان سے کس قدر سچائی پر قائم ہیں، ہم اپنے عمل سے کس قدر جھوٹ سے دور ہیں۔ ہمیں وہ سبق یاد ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔
معاملہ یہ تھا کہ صرف کھانا پینا انسان اس کو ترک نہیں کرے، بلکہ انسان اپنی ان تمام عادات قبیحہ سے باز آ جائے جس سے انسان نفرت کرتا ہے اور جس سے انسانی سماج اور معاشرے کے اندر فساد اور فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ عام وبا اور بیماری ہے، انسان عام طور پہ اسے گناہ تک بھی تصور نہیں کرتا، اور بات بات میں جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، دوسروں کی مال پر غلط نگاہ رکھنا، دنیا میں انسان واقع ہو کر آخرت کو فراموش کر دینا، ان تمام غلط عادتوں سے ماہ رمضان مبارک کے اندر بچ کر کے اللہ رب العالمین نے بندوں کو عام دنوں کے اندر اپنی زندگی میں تمام دنوں میں ان برائیوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اگر ہم اور آپ پھر دوبارہ اس زندگی میں پلٹ کر واپس چلے جاتے ہیں، ہم نے ایک مہینے کی روزے اور ایک مہینے کی ریاضت، ایک مہینے کی عبادت، ایک مہینے کی تربیت کا اثر ہماری زندگی پر اگر باقی نہیں رہتا ہے تو گویا کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں اخلاص قلب کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ ہم نے معاملہ نہیں کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور تمام عبادتوں کی روح اخلاص ہے، اور اخلاص کے ساتھ جو عبادت نہیں کی جاتی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، یہ مطالبہ ہے، میری زندگی کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری قربانی، میرا ذبح کرنا، اور میری زندگی اور موت، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا، بندوں کو درگزر کرنا، بندوں کو معاف کرنا۔ آج ہم اور آپ عید کی نماز پڑھے ہیں، اور عید کی نماز میں تمام مسلمانوں نے جمع ہو کر کے آج اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی ہے، معافی طلب کی ہے۔ آج عید کا یہی پیغام ہے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کرنے والا بنیں۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا حساب کتاب نہیں لے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، تو اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے ہم سے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ان کی لغزشوں کو معاف فرمائیں، ان کے عیوب پر پردہ ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ رب العالمین ان کے عیوب کو ڈھانک دیتا ہے، اور جو اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس شخص کی خود اپنی طرف سے مدد کرتا ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک جہاں ایک طرف اللہ رب العالمین کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا ایک اہم درس تھا، صدقۃ الفطر ہم نے اور آپ نے یہ نکالا ہے، یہ اس چیز کا سبق ہے کہ ہم عام دنوں کے اندر بھی یہ حد ادنا معمولی حد ہے سال کے اندر کسی ایک انسان پر کہ وہ صدقۃ الفطر نکالے، فرض ہے۔ اسی طرح عام دنوں کے اندر بھی اللہ کے کسی بندوں کو ہم اگر ان کی مصیبتوں میں دیکھتے ہیں، صدقۃ الفطر کی روح یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ روزہ رکھنے کا روح یہ ہے، روزے کی روح یہ ہے کہ ہم ان تمام نواحی سے بچنے کا عہد کر لیں، ان تمام چیزوں سے بچنے کا جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، اور ہم ان تمام چیزوں کو بجا لانے کا عزم کر لیں۔ ہم اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، طیب خاطر کے ساتھ جنہیں اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، اور جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے اسے چھوڑنا ہے، اور اسی کی عملی تربیت کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ کے بعد عام دنوں کے اندر اسی کا مظاہرہ کرنا ہے انسانی سماج اور معاشرے کے اندر، ایک انسان سے دوسرے معاملات میں لین دین کے اندر۔ ہم نے روزے کے دنوں میں کھانا پینا سامنے ہوتے ہوئے بھی خود کو بچا کر محفوظ رکھا، اور ذہن پہ خیال غالب ہوتا تھا کہ کھا لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ روزہ کا مقصود تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، حکم پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ ہے، اور منہیات سے بچنے کا خیال ہے۔ یہ تقویٰ ہے، دامن سمیٹ کے چلنے کا نام ہے دنیا کے اندر۔ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے
اس تک اپنے کو محدود کر لینا ہے اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کر لینا ہے، یہ تقوی ہے۔ اب تقوی ہمارے اندر پیدا ہوا یا نہیں؟ اگر ہم حرام کاموں سے اب بچتے ہیں، لین دین کے اندر اگر ہم بچتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے تمام کاموں میں حلال کو ہی اپنا لیتے ہیں، تو گویا کہ ہمارا روزہ ہماری حق کے اندر سود مند ہوا اور ہم نے بھوک پیاس کا جو مقصد تھا اس مقصد کو حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کے اس روزے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج جس حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ حالات انتہائی نازک ہیں، لیکن ان حالات کے اندر بھی اگر ہم مسلمان غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے، تو ہم اس نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ان مصائب اور مشکلات کا حل موجود ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور واضح ارشادات اور فرمودات، جس سے پوری دنیا انسانیت کو اس وقت سکون اور راحت ملی تھی، اور ابھی بھی لوگ اسی ہدایت کی وجہ سے اسی کتاب ہدایت کی وجہ سے مامون اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ عام انسانوں کی زندگی میں امن کا قیام اور عزت و سربلندی، سرخروئی، دنیا کا نظام عدل کا قیام ممکن نہیں ہے جب تک کہ قرآنی نظام ہماری زندگی میں، قرآنی احکام ہماری زندگی میں، قرآنی تعلیمات ہماری زندگی میں داخل نہیں ہو جائے۔ اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑ دیں، رشتہ جوڑیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے اور جو کچھ نماز میں پڑھتا ہے اس کو سمجھ کے وہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیز کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ہر ایک مسلمان پہ نماز پڑھنا فرض ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کا رشتہ نہیں ہو۔ لیکن افسوس کہ قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ اے اللہ، اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن قرآن کی طرف سے کہیں گے کہ میری قوم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ یہ ہم نے اور آپ نے دوسرے کے شعار کو اپنا لیا ہے، دوسرے کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف دوبارہ عزم کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کی طرف، اسلام کے اخلاق کی طرف اور روزہ کے پیغام کی طرف۔ روزہ کا پیغام یہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے خود کو محفوظ کر لیں گے جسے اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ہر حالت میں لمحہ بلمحہ کوشش کرتے رہیں گے، جس کے اپنانے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے ایام کے روزوں کو ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے اوپر جو مصیبتوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس حالات کو ہم سے دور فرما دے، ہمارے لیے بہتر اور سازگار ماحول پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین دین اور دعوت کی راہ کو ہموار فرما دے۔ جو لوگ دعوت اور دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے پائے استقامت کے اندر صلابت اور قوت پیدا فرما اور انہیں غیب سے مدد عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ مجبور ہیں، اے اللہ جو لوگ بے سہارا ہیں، انہیں تو غیب سے مدد عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی، شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو وطن سے دور ہیں، اے اللہ ان کا تو بہتر ہمنوا کارساز اور ان کی تکلیف اور درد کو دور کرنے والا ہے۔ اے اللہ اس کے غم کو دور فرما دے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کو امن اور سعادت کی زندگی عطا فرما۔ روزہ کو قبول فرما، نماز کو قبول فرما۔ آئندہ مستقبل میں آنے والی زندگی میں اللہ رب العالمین تمام خیر کو اپناتے ہوئے دین پر قائم رکھ، جب تک دنیا میں رکھ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ